Ya Rasulallah labbaik 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 Ya Rasulallah labbaik. ہمارے معزز مہمان جناب محترم راجہ سلیم عابد صاحب اصلاحی امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع فیصل آباد، ان کے ساتھ جناب محترم میاں محمد خالد صاحب سرپرستی اعلیٰ تحریک لبیک یا ضلع پاکستان حلقہ پی 106، ان کے ساتھ جناب قاری رفاقت علی قادری صاحب امیر تحریک لبیک یا ضلع پاکستان حلقہ پی 106 ہماری اسٹیج کی زینت بنے. ہم آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید و مرحبا کہتے ہیں. اب آپ سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. صاحبزادہ صاحب کا خطاب ذیشان جو ہے وہ جاری ہے. احباب سے گزارش ہے کہ باعزت ہو کے تشریف رکھیں. تشریف رکھیں احباب سے گزارش ہے تشریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا جو دیہ لا بدستاری بیان تنہا چغمداری مجو از غیر حق یاری لا فتح الا ہو. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. باج حضوری نئی منظوری توڑے پڑھن بانگ سلاتا ہوں. روزے نفل نماز گزارن پہ جاگن ساریاں راتا ہوں. دور گیا کچھ حاصل نہیں شو لبے وچ گھر دے ہوں. باج فنا رب حاصل نہ باہو نہ تاثیر جماتا ہوں. حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق مسند صدارت معزز و محترم علماء کرام
بزم پاک میں تشریف فرما تمام ذی قدر ذی احتشام حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں محمد خان سلطانی صاحب کو، تحریک لبیک یا رسول اللہ کی تمام کابینہ کو کہ جنہوں نے آج عظیم و شان آقا کریم کے ذکر کی محفل سجائی۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو، آپ کی محبت کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ یقیناً محفل سجانا یہ کسی امیر کے بس کی بات نہیں، غریب کے بس کی بات نہیں۔ محفل وہی سجاتا ہے جس کی منظوری اس بارگاہ سے ہوتی ہے، کیونکہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یقیناً ہم سب کی منظوری اس بارگاہ سے ہوئی ہے، اس لیے ہمارے بخت جاگے ہیں، نصیب جاگے ہیں کہ ہم آج ذکر کی محفل میں اس ذکر سے مستفیض بھی ہو رہے ہیں اور ان رحمتوں کے اندر اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں۔ تو اس نظریے سے محفل پاک کے اندر تشریف رکھیں کہ آج جس مدینے والے کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں اس مدینے والے کی نگاہ ہمارے دلوں پہ ہو جائے۔ ذکر کی محفل ہے اس لیے ذکر کی بات ہوگی۔ ذکر یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو یاد کرنا، ذہن نشین کرنا، بار بار دہرانا۔ لیکن اصطلاح شریعت میں ذکر کا مطلب ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہے، وہ حالت کوئی بھی ہو، چاہے آپ کھڑے ہیں، چاہے آپ بیٹھے ہیں، چاہے لیٹے ہیں، اس یار کو راضی کرتے رہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ حکم ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر میرا ذکر کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور کروٹ کے بل لیٹے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ رب نے یہ حکم دیا کہ ہر حال میں تمہاری زبان پر بھی اور تمہارے دل میں ذکر میرا ہونا چاہیے۔ بڑی قابل توجہ بات کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، پھر رب العالمین نے دوبارہ ذکر کا حکم کیوں دیا؟ نماز پہلے ہی ذکر ہے تو دوبارہ ذکر دینے کا جو امر ہے، اس کا حکم ہے، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ تو اس کا جواب رب العالمین نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا فَإِذَا مَنَنْتُمْ، کہ میں نے تمہیں ذکر کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو سکون نصیب ہو جائے۔ تو دلوں کے سکون کے لیے رب العالمین نے ذکر کا حکم دیا ہے۔
اب ایک عام بندے کے نزدیک جو زندگی کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس دولت ہو، شہرت ہو، اچھا گھر ہو، تاکہ میں پرسکون طریقے سے زندگی گزار سکوں۔ لیکن جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ سے نسبت رکھنے والے ہیں، ان کے نزدیک زندگی کا تصور یہ نہیں ہے۔ وہ زندگی اس کو مانتے ہیں جو زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرتی ہے۔ اسی لیے عارفوں کے بادشاہ میرے دادا جان حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم غافل، سن مرشد ایہی پڑھایا ہوں، سنیا سخن کھل گئیاں اکھیں، اسا جت مولا ولایا ہوں، کی تھی جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا ہوں، مر گئے باہو مرن تو اگے تا مطلب نو پایا ہوں۔ نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔ تو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت ذکر یار میں رہنا پڑتا ہے۔ جب ذکر یار سے بندہ غافل ہو جاتا ہے تو وہ اس زندگی کو زندگی شمار نہیں کرتے، اس زندگی کو وہ مردہ تسلیم کرتے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ زندگی کے تصور کو بیان کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ کمال ترک نہیں آب و گل سے محجوری، کمال ترک ہے تسخیر خاکی و نوری، تم بتا دو جو راز اس گنبد گردہ میں، موت ایک چپتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے، پروانہ تجھ سے اے شمع کرتا ہے پیار کیوں، نہ جانے بے قرار ہے تجھ پہ نثار کیوں، عذار موت میں اسے آرام جان ہے کیا، شعلے تیرے میں زندگی جاویدہ ہے کیا، اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا، نقشے کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا، ہر شے مسافر ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغ و ماہی، زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے رم کے سوا کچھ بھی نہیں، گلے تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر شمع بولی گریا غم کے سوا کچھ بھی نہیں، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو زندگی کا تصور ہے وہ زندگی اس کو مانتے ہیں جو زندگی یا رسول اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے۔ جو زندگی حضور کے ذکر سے غافل ہو جائے، اقبال کہتے ہیں وہ زندگی نہیں ہے، دل و روح پاک نہ ہو، دل و روح آقا کریم کے ذکر سے سرشار نہ ہو، اقبال کہتے ہیں وہ زندگی نہیں، وہ زندگی مردوں میں شمار ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دل و روح کی پاکی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ضروری ہے۔ کسی اللہ کے ولی نے کہا ہے کہ اس دل اور روح کی پاکی کے لیے ذکر اتنا ضروری ہے جتنا کہ مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر مچھلی کو پانی نہ ملے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ آپ کی میری غذا پانی اور روٹی ہے، اگر ہم کو یہ غذا نہ ملے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ اسی طرح دل و روح کی غذا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، اگر وہ ذکر اس کی غذا اس کو نہیں ملے گا تو دل و روح مردہ ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری آپ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، زارو کتار رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟
عرض کی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل سو گیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا ذکر سنتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، لیکن میرے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ نہ کہو کہ تمہارا دل سو گیا ہے، بلکہ یہ کہو تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے، کیونکہ سوئے ہوئے کی نشانی یہ ہے کہ اسے اگر ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا جائے تو وہ اٹھ جاتا ہے۔ جب تمہارا دل اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے نہیں جاگتا، جب یا رسول اللہ کے ذکر سے نہیں جاگتا، تو یہ زندہ دل کی مثال نہیں، یہ مردہ دل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارے معزز مہمان خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب، مرکزی رکن شورا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، جو ہمارے اسٹیج کی زینت بنے۔ ان کے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ڈویژن فیصل آباد کے امیر جناب محترم میاں محمد اکمل حسن صاحب، جو ہمارے اسٹیج کی زینت بنے۔ ہم ان کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید و مرحبا کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ ڈویژن فیصل آباد کے نائب ناظم جناب محترم چودھری مقصود احمد قادری صاحب، وہ ہمارے اسٹیج کی زینت بنے۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید و مرحبا کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ میاں خالد احمد صاحب، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان حلقہ پی پی 106، وہ بھی ہمارے اسٹیج کی زینت بنے۔ جناب محترم رفاقت علی قادری صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان حلقہ پی پی 106، وہ بھی ہمارے اسٹیج کی زینت بنے۔ ان کے ساتھ جناب محترم ملک غلام علی صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان حلقہ پی پی 107، ہمارے اسٹیج کی زینت بنے۔ ہم اپنے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید و مرحبا کہتے ہیں اور احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف رکھیں۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب کا بیان ذیشان جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ احباب تشریف رکھیں اور ہم تنگوش ہو کے قبلہ صاحبزادہ صاحب کا خطاب ذیشان سنیں۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ مہمانان گرامی تشریف لے آئے، میں سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام
صاحبان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ پنڈال میں تشریف رکھے، ملک کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی توجہ اس طرف رکھیں تاکہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ آپ کے کانوں کی بجائے آپ کے دلوں کے اندر اتار سکتا ہے۔ ماشاءاللہ سارے آقا کریم کے غلام تشریف فرما ہیں اور سب غلاموں کو غلامی پہ فخر ہے۔ جس طرح آپ غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں، اسی طرح گفتگو کو سننے کا بھی حق ادا کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ دل و روح اللہ اس کے رسول کے ذکر سے سرشار نہ ہو تو یہ دل و روح مردہ ہو جاتے ہیں، وہ زندہ نہیں رہتے۔ تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے یا رسول اللہ کا نعرہ بھی ضروری ہے اور یا رسول اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ کیونکہ جو نعرہ ہم یا رسول اللہ کا لگاتے ہیں، یہ نعرہ اس کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک ہم دل و جان سے آقا کریم کے غلام نہ بن جائیں۔ زبان سے نعرہ لگانا بھی آسان ہے، زبان سے کلمہ پڑھنا بھی آسان ہے۔ عارفوں کے بادشاہ حضور سلطان العارفین میرے دادا جان فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا پڑھتا کوئی ہوئی۔ جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے زبان نہ ملے ڈھوئی ہوئی۔ دل دا کلمہ عاشق پڑھتے کی جانے نی یار گلوئی ہوئی۔ ایک کلمہ میں نو پیر پڑھایا باہو میں صدا سہاگن ہوں۔ تو اس کلمے کا حق اس وقت ادا ہوگا جب دل و جان سے یہ کلمہ پڑھا جائے گا۔ اور دل و جان سے آپ فرماتے کلمہ کون پڑھتے ہے، ذکر کون کرتا ہے؟ جو عاشق ہوتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سے پوچھا گیا یا حضرت یہ بتائیے عاشق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عاشق حقیقی سوہی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سے تلواراں کھنے ہو، جتول ویکھے راز مہی دے لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے وے پر راز۔ فرمایا عاشق یا علی دی ذات ہے یا حسین دی ذات ہے۔ رب دا ارادہ ہے، رب دا اشارہ ہے کہ علی اپنے سر نو جھکا دے، سر کٹوا دے، حسین سر نو جھکا دے، سر نو کٹوا دے۔ انہاں ہستیاں نے سر جھکایا بھی صحیح، سر کٹوایا بھی صحیح، لیکن رب دے راز نو ظاہر نہیں۔ تو عاشق کی تعریف یہ ہے جس طرف محبوب کا اشارہ ہوتا ہے عاشق اسی طرف چل پڑتا ہے۔ آقا کریم حالت نماز کے اندر اور نماز میں حضور ارادہ فرما رہے ہیں کہ قبلہ یہ نہ ہو یہ ہو۔ توجہ ہے، آقا کریم حالت نماز میں ارادہ فرماتے ہیں کہ جیڑی سیٹ تے سی نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ اے نہ ہوئے اے ہوئے۔ اللہ دی ذات نے وحی نازل فرمائی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم آپ کی رضا کو دیکھ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کعبہ یہ ہو، محبوب جس طرف آپ رخ پھیریں گے قبلہ اسی کو بنا دیں۔ تو
عاشق وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے اشارے کا طلبگار ہوتا ہے. اسی لیے حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ باج حضوری نئی منظوری توڑے پڑھن بانگ سلاتا ہوں روزے نفل نماز گزارن پہ جاگن ساریاں راتا ہوں دور گیا کچھ حاصل نہیں شو لبے وچ گھر دے ہوں باج فنا رب حاصل نہیں باہو نہ تاثیر جماتا. جب تک قلب حضور سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کرو گے, جب تک قلب حضور سے آپ غلام نہیں بنو گے, جب تک قلب حضور سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرو گے, نہ تمہارا سجدہ قبول ہوگا, نہ تمہارا ذکر قبول ہوگا, نہ تمہارا یا رسول اللہ کا نعرہ قبول ہوگا. اس راہ میں دل و جان سے غلام بننا پڑتا ہے. دل و جان سے جو غلام ہوتے ہیں وہ خادم حسین رضوی بنتے ہیں. جو دل و نگاہ سے مسلمان ہوتے ہیں, جو قلب حضور سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں, وہ شہید ممتاز قادری بنتے ہیں. ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو دل و جان سے یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگائے, دل و جان سے آقا کریم کا غلام بھی بنے, دل و جان سے آقا کریم کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہو جائے, اللہ تعالیٰ اسے قلب سلیم عطا فرماتا ہے. اور رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, کہ قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, لیکن جو قلب سلیم لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر. اور قلب سلیم کی تشریح کرتے ہوئے حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں قاف سے مراد قرب الہی ہے, لام سے مراد لقاء الہی ہے, با سے مراد بقا باللہ ہے, سین سے مراد سلامتی ہے, لام سے مراد لا زوال ہے, یا سے مراد یقین کامل ہے, اور میم سے مراد مرنے سے پہلے مر جانے. جس بندے کے اندر یہ صفات ہوتی ہے فرمایا وہ صاحب قلب ہوتا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب سلیم وہ ہے جو اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ اس کے دل میں اپنے یار کے علاوہ کوئی اور نہیں, اس کو قلب سلیم کہتے ہیں. اور یہ قلب سلیم اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرماتا ہے جو دل و جان سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو دل و جان سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں, جب ذکر ان کے وجود میں جڑ پکڑتا ہے تو وہ سلطان العارفین کی زبان میں بول کے کہتے ہیں کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں, لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا ہوں, اتنا ڈٹھیا میں صبر نہ آوے, میں ہور کدے ول بھجا ہوں, مرشد دا دیدار یا حضرت باہو میں لکھ کروڑا جاؤ.
اللہ تعالیٰ پھر اس ذکر کے اثرات اس طرح اس کے وجود سے ظاہر کرتا ہے کہ اس کے جسم کے ایک ایک بال سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو جاتی ہے۔ ذاکر الہی جو ہوتے ہیں، جو ذکر یار کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی نگاہیں بھی یار کی طرف ہوتی ہیں، جن کے دل بھی یار کی طرف ہوتے ہیں، ان کی 4 نشانیاں آج آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، جو ذکر یار کرنے والے ہوتے ہیں، جو ذاکر الہی ہوتے ہیں، جو دل و جان سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زبان پہ ہر وقت ذکر یار ہوتا ہے۔ ذکر یار کے علاوہ ان کی زبان پہ اور کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ عاشق کی پہچان یہی ہے، عاشق جہاں بھی بیٹھتا ہے اپنے یار کے تذکرے چھیڑ دیتا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بڑھتا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہ پیندا پر عاشق پیندا بنتا۔ عاشق ان منزلوں سے گزرتا ہے جہاں سے کوئی اور گزر نہیں سکتا۔ عاشق وہ سب کچھ کر جاتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس عاشق کی دوسری نشانی یہ ہے، اس کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حیا کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے، اگر کسی کی پہچان کرنی ہو کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں، تو اس کی آنکھوں کو دیکھو، اگر اس کی آنکھوں میں اللہ نے حیا رکھا ہے تو سمجھ جاؤ ایمان والا ہے، اگر آنکھوں میں حیا نہیں تو سمجھ جاؤ ایمان سے خالی۔ اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سخاوت کا ملکہ عطا فرما دیتا ہے، وہ سخی بن جاتا ہے، وہ بخیل نہیں ہوتا۔ حاتم طائی سے ایک فقیر نے 5 دینار مانگے، حاتم نے اپنے غلام کو کہا کہ اسے 500 دینار دو۔ غلام بڑا حیران ہوا کہ مانگنے والے نے 5 دینار مانگے، آپ نے اسے 500 دینار دیے، وجہ کیا ہے؟ تو اس حاتم طائی نے اپنے اس غلام کو جواب دیا، حاتم نے کہا کہ مانگنے والے نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے اور دینے والے نے اپنی اوقات کے مطابق دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے سخی بنا دیتا ہے۔ اور اس کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوف و رجا کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ خوف آدم اللہ دے ڈر نو اور رجا آدم اللہ کو رحمت دی امید۔ جس ٹائم بندہ اپنے گناہاں نو ویکھ دے، اپنی غلطیاں نو ویکھ دے، اپنی کوتاہیاں نو ویکھ دے، تو اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرتا ہے کہ میرا مالک مینوں کیویں معاف کرے گا، میری غلطیاں نو کس طرح درگزر کرے گا۔ لیکن جس ٹائم وہ رب دی رحمت نو ویکھ دے تے وہ آکھدے جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پردے۔ یہ بنیادی 4 نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل و جان سے ذکر کرنے والے کو عطا فرماتا ہے، اس کی زبان پہ ذکر یار ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں عطا ہوتی ہے اور اس کے دلوں میں خوف و رجا ہوتی ہے۔ یہ 4 نشانیاں اس کی۔ ہم سب آقا کریم کے غلام بیٹھے، ایک دن مجھے میرے چاچو جان نے کہا کہ ہم حضرت سلطان باہو کی اولاد، ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں جھک کے ملتے ہیں، ہمارے ہاتھ جھکتے ہیں۔ ایک حضرت سلطان باہو ہوئے جس کی وجہ سے پوری اولاد کو یہ عزت ملی ہے۔ اگر سارے حضرت سلطان باہو کے نقش قدم پہ چل پڑے تو بات کہاں چلی جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک خادم حسین رضوی ہوئے
ایمان کا یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اگر سارے خادم حسین رضوی بن جائے تو بات کہاں چلی جائے؟ آج بھی میرے باپا دیدی، آج بھی میرے باپا دیدی، آج بھی میرے باپا دیدی، فیضان قبلہ امیر المجاہدین۔ اس واسطے اسا حضور دا نعرہ لامن والے حضور تے غلام ہے، اور نعرے دا حق ادا اس ٹائم ہوندے کہ اگر قربانی دا وقت بھی آوے تے عاشق میدان وچ کھڑا ہوے، میدان وچ باہر۔ اس واسطے حضرت سلطان العارفین فرماندے کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حد و بے حد درود نبی جی سرور تے جس کا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی جی سہارا۔ اسا سارے نو آقے کریم دا سہارا نصیب ہوئے، اسا خوش قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسا سارے نو حضور آقے کریم دا حقیقی مانے جو غلام بڑھن دی توفیق عطا فرماوے، اور حضور دی ناموس تے اسا سارے نو پیرا دیمن دی توفیق عطا فرماوے۔ جمادی الثانی دی پہلی جمعرات حضرت سلطان العارفین دا عرص مبارک ہے، میں تسا سارے عاشقاں نو دعوت دے کہ دربار شریف تے حاضری بھی دیو، اور اے ایمان دا جذبہ جیڑا اج اتھے ساڑے دلان دے وچ ساڑے ظاہر لوگاں دے وچ ظاہر ہو رہا ہے، اے ایمان دا جذبہ اتھے بھی ظاہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سارے نو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ میں بارے دیگر تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے سارے کارکنان دا مشکوراں کہ جنہاں نے اتنا خوبصورت اہتمام کیتا اور ناچیز نو اتھے بلایا، اور اتنی اہل علم شخصیات دے سامنے میں نو کچھ سناون دا موقع نصیب ہویا۔ اللہ تعالیٰ تسا سارے دی اور میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر امینو قبول فرماوے۔ میں انہا الفاظ دے نال اجازت چاہسا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ عارفوں کے